اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تک کا جو سب سے بڑا سرپرائز جو پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے وہ بہت پاکستان کے لیے میرے خیال میں میرے انالیسس کے مطابق بہت یعنی کہ وہ خطرے کی گھنٹی بجا دے گا، کیونکہ اب کل برسٹر جو ظفر علی خان تھے انہوں نے واضح پریس کانفرنس میں کر دیا ہے کہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ ہاں میں اب یعنی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہا ہوں، آئی ایم ایف اور یورپی یونین دونوں کو یعنی خط لکھنے جا رہا ہوں کہ آپ کسی صورت بھی پاکستان کو یعنی کہ آپ قرض نہ دیں، کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو ہماری بنتی ہے، ہماری 180 سیٹس جو ہیں ہم نے وہ نکالی ہیں، ونس کی ہیں، لہذا گورنمنٹ تو ہماری بنتی ہے۔ اگر آپ نے میں آپ کو وارن کرتا ہوں، عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے قرض دے دیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کے جواب دار ہوں گے، آپ خود اس کے جواب دار ہوں گے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اور اس وجہ سے ہم یہ جو ہے جو قرض ہے اس کو ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہم آپ کو واپس بھی نہیں کریں گے۔ پھر نہ کہنا کہ آپ کو ہم نے نہیں بتایا، میں پہلے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ نے قرض نہیں دینا۔ میرے خیال میں یہ عمران خان کا جو سٹیپ ہے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس خبر میں کوئی اتنی بڑی صداقت نہ ہو، کیونکہ اگر پاکستان کو یعنی کہ قرضہ نہیں ملتا، یہ ہمارے سیاستدان تو وہیں پھر رہے ہیں جہیں سے 1950 سے چل رہا تھا، ملک اسی طرح کی صورتحال میں جا رہے ہیں، بلکہ خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کو اس طرح کا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اور عوام کے لیے بہت یعنی کہ ایک مشکل چیلنجز ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان کا خط لکھ دیا تو وہ بالکل اس بات کو ایگری کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ تو عمران خان کی بنتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو بیسک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یعنی کہ وہ جو قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹیں ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ کل اعلان کر دیا ہے، انہوں نے یعنی کہ ٹوٹل 66 سیٹس میں سے 42 سیٹس کو اناؤنس کیا ہے، جن میں سے یعنی کہ نون لیگ کے یعنی کہ حصے میں 36 آئی ہیں اور پی پی کے حصے میں 33 صرف 3 آئی ہیں، اور جو کاف لیگ ہے ان کے حصے میں 2، اور استحکام پاکستان پارٹی جو کہ یعنی کہ لوٹا پارٹی ہے اس کو 1 ملی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ یعنی کہ جو 8 اقلیتوں کی سیٹیں تھیں وہ یعنی کہ ان میں سے 5 مسلم لیگ نون کو دے دی گئی ہیں، بقیہ سیٹیں یعنی کہ کسی کو نہیں دی گئیں، حالانکہ جو ریزرو سیٹیں تھیں یہ پی ٹی اے کے جو کینڈیڈیٹ جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و جبر ہوا ان کو سیٹیں یہ دینی چاہیے تھیں، لیکن چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن دوسری بات، الیکشن کمیشن نے ابھی تک نہ تو پی ٹی آئی کو سیٹیں دی ہیں اور نہ ہی یعنی کہ انہوں نے سنی اتحاد یعنی کہ ان کو سیٹیں دی ہیں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت چل رہا ہے، جو اس کو میسج آتا ہے اس کو وہ یعنی کہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ آگے اس کے بعد جو سابق ڈپٹی کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں، جنہوں نے یعنی کہ جس کو پہلے ہی پی ڈی ایم جب اس نے بیان دیا کہ میں نے 13 صوبائی اور 13 نیشنل اور 26 یعنی کہ 26 پروونشل یعنی کہ سیٹس کو ہم نے ونز کو شکست میں تبدیل کیا ہے، تو اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم مختلف یعنی کہ جو شاپرز ہیں، اڑنے والے ادھر ادھر پھرنے والے، جس میں منصور روان ہے، گوریدہ فاروقی ہے، نجم سیٹھی ہے اور حامد میر ہیں، اس طرح کے جو لٹیرے ہیں انہوں نے یعنی کہ اس پر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ادھر عطا تارڑ اور یعنی کہ مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، اس لیے اس نے بیان دیا۔ میرے خیال میں یہ 2-3 دن پتہ نہیں 4 دن کدھر رہا، اس کا اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اس نے یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ موصول ہو چکی ہے کل کی، جو یعنی کہ الزامات تھے اس سلسلے میں، لہٰذا کل اس نے یعنی کہ باقاعدہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں الیکشن کمیشن سے معافی مانگتا ہوں،
میں نے یعنی کہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ کہنے پر، کسی ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر میں نے یہ پروپیگنڈا کیا، حالانکہ یہ بالکل فیک ہے۔ اگر پہلے ذہنی توازن درست نہیں تھا، اب وہ درست ہو گیا یا اب خراب ہے؟ پہلے خراب تھا یا اب خراب ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے مولا بخش چانڈی ہوتا ہے وہ ہر بات کرنے کو ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ جو یاسمین راشدہ ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کھڑی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کی سیٹ اگر ہار گئے، بقول حامد میر کے، حامد میر نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ 2 سیٹوں پر یعنی کہ الیکشن لڑ رہے تھے، ایک سیٹ تو ہار چکے ہیں، دوسری سیٹ میں بھی اس کو اگر فارم 45 کو اوپن کیا گیا تو اس میں بھی یعنی کہ وہ یعنی کہ شکست ہو سکتی ہے۔ اس لیے یاسمین راشدہ پر ایک اور انسداد دہشت گردی عدالت کے تحت پرچہ کٹ گیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رات کے وقت یعنی کہ اس کو یعنی کہ راہداری ریمانڈ کے لیے لاہور کی عدالت میں یعنی کہ پیش کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ ان کو راہداری ریمانڈ ملا ہے یا نہیں ملا۔ آگے اس کے بعد جو پاکستان کے مشہور اینکر صحافی جو ہیں وہ عمران ریاض خان، ان کو بھی رات کے وقت یعنی کہ رات کے 12-1 بجے یعنی کہ پولیس نے ایف آئی اے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی پولیس نے یعنی کہ گرفتار کیا گیا، کچھ کہتے ہیں انسداد دہشت گردی کی پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے، بہرحال کر لیا ہے، اور اس کو یعنی کہ معصوم بچوں کے سامنے گرفتار کیا گیا، اور یعنی کہ بہت زیادہ اس پر یعنی کہ میرے خیال میں یعنی کہ سختی کی جائے گی، کیونکہ وہ اس سسٹم کے خلاف بولتا ہے، جو سسٹم کے خلاف بولے گا وہ قربانی کا بکرا ہی بنے گا۔ سسٹم کے خلاف تو بولنا چاہیے ہی نہیں، نہ کو بولنے دیا جائے گا کسی کو، کیونکہ یہ ہماری حقیقت کا ایسے پتہ چل جائے گا عوام کو۔ بہرحال ان کو بھی آج عدالت میں پیش کیا جائے گا اور یعنی کہ ان کی راہداری ریمانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو سب سے بڑا یعنی کہ سرپرائز دینے جا رہی ہے پی ڈی ایم کو یعنی کہ دوسری جماعتوں کو، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے۔ کب انٹرا پارٹی الیکشن ہے؟ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات جو ہیں وہ نامزدگی 23-24 فروری تک جمع ہوں گے۔ پارٹی انتخابات کے لیے یعنی کہ اسکروٹنی جو ہے 25 فروری تک ہوگی، جبکہ کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری کو فیصلے ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق پی ٹی آئی کے انتخابات پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ پولنگ یعنی کہ سینٹرل یعنی کہ سمیت یعنی کہ جو 4 صوبائی صوبے ہیں وہاں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یعنی کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا، اس کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی بہت زیادہ یعنی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہو رہا ہے، لیکن زبردستی اس کو یعنی کہ ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کل یہ پراپوگنڈے اتنی گرفتاریاں کیوں بھی پھر تیزی پکڑ گئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو آج وزیر اعلیٰ کا یعنی کہ مریم نواز نے حلف لینا ہے، اور حلف لینے کے بعد یعنی کہ اس کو یعنی کہ صاف ظاہر اسلامی تو دینی تھی۔ یہ تو جو سیاسی نفرت ہے یہ تو اب چلے گی، بہت زیادہ تیزی سے یعنی کہ انکریز ہوگی، بڑھے گی۔ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا سٹیپ نہیں ہے۔ پی ٹی ایم جماعتوں کو بھی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جائے، آن بورڈ لے کر یعنی کہ کوئی پاکستان کے حق میں کوئی اچھے فیصلے کیے جائے، ورنہ جو پہلے ہوتا ہے وہ تو اب بھی چلتا رہے گا۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس کو اسٹیبل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت شہباز شریف اور زرداری جو ایک دوسرے کو لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹتے تھے، ایک دوسرے کو کتے کہتے تھے، فلاں کرتے تھے، یعنی کہ وہ اب بائی بن چکے ہیں، اور میرے خیال میں اب یعنی کہ پالش جو ہے وہ نواز شریف کی ہوگی، پالش کرنے والا پالش جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ہوگی، اور پالش کرنے والا جو ہے وہ شہباز شریف ہوگا۔ اب خوب پیسہ کمائیں گے، خوب عوام پر یعنی کہ مہنگائی کے بم جو ہیں پھینکیں گے، کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگر کین ناٹ بی چوزر، یعنی کہ بیگاری جو ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ یعنی کہ غلام ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے بول نہیں سکتا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو
آپ کو بہتر محسوس ہو تو کائنڈلی کامنٹ اور لائک ضرور کر دیجیے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی ایمان اللہ۔